پورے 3 سال بعد سالار مصطفیٰ پاکستان میں قدم رکھ رہا تھا۔ ایئرپورٹ پر آتے ہی ایک دلفریب مسکراہٹ اس کے چہرے پر پھیلی تھی۔ 3 سال لگے تھے اس کو اپنے دل کو یہ سمجھانے کے لیے، اس لیے بنا بتائے ہی وہ پاکستان آیا تھا۔ سب کو سرپرائز کرنا چاہتا تھا اور دیکھنا چاہتا تھا کہ انیسہ اسے اپنے سامنے دیکھ کر کیسے ری ایکٹ کرتی ہے۔ وہ ایک خوبصورت لڑکی تھی۔ سالار کا دل اس کے لیے بڑی بےتابی سے دھڑک رہا تھا۔ جیسے ہی ٹیکسی اس کے بڑے سے بنگلے کے باہر کھڑی ہوئی، اس نے اپنا سامان اتارا، ڈور بیل دی۔ جب چوکیدار نے دیکھا تو اس کے چہرے پر مسکراہٹ پھیل گئی۔ کہنے لگا، صاحب جی آپ آ گئے۔ اس نے دروازہ کھول دیا۔ وہ اپنا سامان ملازم کو پکڑا کر کہنے لگا، اندر لے آؤ، اور خود بڑی جان سے چلتا ہوا وہ اپنے بنگلے میں داخل ہوا۔ جیسے ہی لاؤنج میں آیا تو سب سے پہلی نظر اس کی عارفہ بیگم پر جا کر ٹکی تھی، جو لاؤنج میں کھڑی ملازمہ سے رات کے کھانے کے بارے میں بات کر رہی تھی۔ لیکن جیسے ہی سالار کو دیکھا تو حیران رہ گئیں۔ فوراً سے صوفے سے اٹھ کر تیز قدم چلتی ہوئی کہنے لگی، سالار تم آ گئے، تم نے خبر تک نہیں دی۔ یہ کہتے ہوئے وہ سالار کو اپنے سینے سے لگا کر بھینچ چکی تھی۔ کئی آنسو آنکھوں سے ٹوٹ کر بکھرے تھے۔ بیٹا 3 سال پہلے لڑ کر گیا تھا اور پیچھے پلٹ کر نہیں دیکھا تھا۔ فون پر بھی بڑی مختصر سی بات کرتا تھا۔ آج اسے سامنے دیکھا تو بے تاب سی ہو گئی تھی۔ کچھ ہی دیر میں روحان بھی اپنے کمرے سے باہر نکلا۔ جب اس نے سالار کو دیکھا تو بھیا بھیا کہتا ہوا اس کے پاس آ گیا۔ کہنے لگا، اماں مجھے بھیا سے ملنا ہے، اماں مجھے بھیا سے ملنا ہے۔ روحان یوں تو 22 سال کا تھا، لیکن اس کی عقل آدھی تھی۔ سالار نے اسے اپنے ساتھ لگایا۔ کہنے لگا، بھیا میں نے آپ کو بہت یاد کیا، بہت یاد کیا۔ وہ ہر جملے کو 2 دفعہ دہرانے کا عادی تھا۔ بار بار سالار کا چہرہ چوم رہا تھا، لیکن سالار کی نظریں کسی اور کی متلاشی تھیں۔ وہ پورے لاؤنج کو اپنی نظروں سے دیکھ چکا تھا۔ خود میں اتنی ہمت جتا نہیں پا رہا تھا کہ اپنی والدہ سے یہ پوچھ لیتا کہ انیسہ کہاں ہے۔ کہنے لگا، باقی سب لوگ نظر نہیں آ رہے اماں۔ عارفہ بیگم بے نیازی سے کہنے لگی، یہ باقی کون اس گھر میں میرے اور روحان کے علاوہ رہتا ہے؟ کون ہے؟ بس ہم دونوں ہی تو ہیں، باقی ملازمین ہیں۔ کیا آپ ملازمین سے بھی ملو گے؟ عارفہ بیگم کی بات سن کر وہ کچھ متذبذب سا ہوا تھا، لیکن اس سے پہلے کہ انیسہ کے بارے میں پوچھتا الفاظ منہ میں ہی کہیں دب کر رہ گئے تھے۔ کہنے لگا، میں کافی تھک چکا ہوں، کچھ دیر آرام کروں گا۔ عارفہ بیگم کہنے لگی، اچھا یہ بتاؤ کھانے میں کیا کھاؤ گے؟ وہ کہنے لگا، اماں آپ جو بنا دیں گی کھا لوں گا، 3 سال سے گھر کے کھانے کو ترسا ہوا ہوں۔ عارفہ بیگم کہنے لگی، آج میں خود جا کر کچن میں تمہارے لیے کھانا بناتی ہوں، تم فریش ہو جاؤ۔ جیسے وہ کمرے میں آیا، پورا کمرہ صاف ستھرا تھا۔ کمرے میں کوئی بھی نہیں تھا، لیکن شاور کی آواز آ رہی تھی۔ اس کا مطلب وہ واش روم میں تھی، نہا رہی تھی کیونکہ اس کے کپڑے بیڈ پر پڑے ہوئے تھے۔ ایک عجیب سے خیال نے سالار کو مسکرانے پر مجبور کیا تھا۔ وہ وہیں کھڑا رہا۔ کچھ دیر بعد ہی شاور بند ہوا اور واش روم کا دروازہ کھلا، لیکن سامنے انیسہ کو ٹال گاؤن میں دیکھ کر وہ آنکھیں جھپکنا بھول گیا تھا، اور انیسہ کے تو جیسے ہوش و حواسی اڑ کر رہ گئے تھے۔ اس نے تولیہ کچھ یوں باندھ رکھا تھا کہ اس کے کاندھے بے حجاب تھے اور گھٹنوں سے نیچے اس کی ٹانگیں بھی، لیکن سامنے سالار کو دیکھ کر اس کے ہاتھ سے تولیہ چھوٹنے کو تھا، لیکن اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا، اور نہ اس سچویشن کو کیسے ہینڈل کرنا ہے یہ سمجھ آ رہا تھا۔ اور سالار انیسہ کو گوری رنگت اور یوں بے حجاب وجود دیکھ کر پاگل ہونے کو تھا۔ ایک ایک قدم بڑھاتا اس کے قریب آیا، لیکن وہ بری طرح سے گھبرا گئی تھی۔ کہنے لگی، آپ؟ وہ کہنے لگا، ہاں میں۔ کیوں، کیا ہوا؟ کہنے لگی، آپ ایسے کیسے کمرے میں آ سکتے ہیں؟ سالار کہنے لگا، دروازہ کھول کر، میرا ہی کمرہ ہے، میں اپنے کمرے میں کیوں نہیں آ سکتا؟ بڑی مشکل سے وہ اپنا تولیہ سنبھالے ہوئے تھی۔ کہنے لگی، پلیز آپ باہر جائیں، مجھے چینج کرنا ہے۔ وہ کہنے لگا، تو میرے سامنے کر لو، میں تھکا ہوا آیا ہوں، میرا کوئی موڈ نہیں ہے کہ باہر جاؤں، ویسے بھی تم میری بیوی ہو۔ یہ الفاظ سن کر انیسہ کے اندر جیسے آگ سی لگی تھی، اپنا ہر زخم تازہ لگنے لگا تھا۔ وہ کہنے لگی، پلیز باہر جائیں، لیکن سالار کا باہر جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ انیسہ نے ایک ہاتھ سے اپنا تولیہ پکڑ رکھا تھا اور دوسرا ہاتھ بڑھا کر
بیڈ سے جیسے ہی اپنے کپڑے اٹھانے لگی، سالار نے اس کی کلائی پکڑی تھی اور سالار کا اگلا ہاتھ اس کے تولیے پر تھا۔ انیسا کی جان نکلی تھی، کہنے لگی سالار پلیز، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ سالار کہنے لگا اپنی بیوی سے محبت کرنے کی کوشش کر رہا ہوں جو اس حلیے میں قیامت ڈھا رہی ہے، آتے ہی مجھے پاگل کر رہی ہے۔ وہ گھبرائی تھی، کہنے لگی آپ شاید بھول گئے ہیں کہ مجھے کس حال میں چھوڑ کر گئے تھے۔ انیسا کی آنکھوں میں آنسو جھلملائے تھے، پھر ایک سسکاری سی نکلی تھی۔ سالار نے اس کا ہاتھ چھوڑ دیا اور وہ اپنے کپڑے بیڈ سے اٹھائے واش روم میں جا چکی تھی۔ سالار نے گہری سانس لی تھی، اپنے کیے پر افسوس بھی ہو رہا تھا، لیکن اس وقت سچویشن ہی کچھ ایسی تھی کہ اسے یہ سب کرنا پڑا۔ کچھ دیر بعد جب انیسا واش روم سے باہر آئی تو آنکھیں مترنم سی لگ رہی تھیں کہ وہ رو کر آئی تھی۔ سالار سوچ چکا تھا کہ رات کو اس کی ساری شکایتوں کو دور کر دے گا، اسے اتنی محبت دے کر کہ 3 سال کی ساری کدورت اس کے دل سے نکل جائے گی۔ جیسے ہی واش روم سے باہر آئی سیدھا کمرے سے باہر چلی گئی تھی۔ سالار سفر کی تھکن سے بھی کچھ بے حال ہونے لگا تھا، اسی لیے نہا کر اس نے آرام دہ لباس پہنا اور کچھ دیر کے لیے سو گیا۔ رات کو ڈنر پر ہی وہ باہر آیا تھا، دیکھا تو ٹیبل مختلف قسم کے لوازمات سے بھرا ہوا تھا اور روحان اور عارفہ بیگم بھی ٹیبل پر بیٹھے تھے۔ کہنے لگے آؤ، تمہارا ہی انتظار کر رہے تھے۔ روحان کہنے لگا میں بریانی کھاؤں گا۔ عارفہ بیگم کہنے لگی اچھا میں تمہیں دیتی ہوں۔ انہوں نے روحان کو بریانی کی پلیٹ بھر کر دی تھی۔ تھوڑی سی بریانی سالار نے اپنی پلیٹ میں ڈالی، ساتھ میں ادھر ادھر دیکھنے لگا اور کہنے لگا انیسا کہاں ہے، کھانا نہیں کھائے گی؟ عارفہ بیگم کہنے لگی اسے چھوڑو، بھوک لگے گی تو کچن میں کھا لے گی، تم کھانا کھاؤ، دیکھو یہ بریانی میں نے خود بنائی ہے اپنے ہاتھ سے۔ وہ کہنے لگا اماں میں اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہوں، میں جو کچھ یہاں کر کے گیا تھا مجھے اس پر بہت افسوس ہے، لیکن آپ کے سامنے جو کچھ ہوا تھا اسی لیے میرا رویہ سچویشن کے حساب سے غلط نہیں تھا۔ عارفہ بھی کہنے لگی بات پرانی ہو گئی ہے، بار بار کیوں دہرا رہے ہو تم، کھانا کھاؤ، ہم تو اس بات کو بھول بھی گئے ہیں، جو کچھ ہوا میں جانتی ہوں، تمہارے ساتھ بھی زیادتی ہوئی ہے، لیکن اب جیسا تم چاہو گے ویسا ہی ہوگا۔ تم یہ رشتہ نہیں نبھانا چاہتے تو لعنت بھیجو اس رشتے کو۔ انیسا کی فکر نہ کرو، وہ ایک کونے میں پڑی رہے گی، اگر تم دوسری شادی کرنا چاہتے ہو تو کر سکتے ہو، مجھے کوئی اعتراض نہیں ہے، بس بیٹا تم اب واپس نہیں جاؤ گے، اپنے کیے پر 3 سال کی سزا میں کاٹ چکی ہوں، سمجھ چکی ہوں کہ کبھی بھی بیٹے کی خواہش کے خلاف نہیں چلنا چاہیے۔ عارفہ بیگم نے اپنے آنسو اپنے دوپٹے کے پلو سے صاف کرتے ہوئے کہا۔ سالار مزید شرمندہ ہوا تھا، کہنے لگا ماں ایسی کوئی بات نہیں ہے، بس میں جذباتی ہو گیا تھا، لیکن اب میں اس رشتے کو قبول کر چکا ہوں۔ یہ سن کر عارفہ بیگم کے ماتھے پر بل پڑے تھے، کہنے لگی نہیں، اب تم اس رشتے کو بھول جاؤ۔ یہ سن کر سالار کا چمچ منہ میں جاتے جاتے رکا تھا۔ وہ کہنے لگا میں بھول جاؤں؟ اماں آپ کیسی باتیں کر رہی ہیں؟ میں 3 سال میں اپنے آپ کو اس بات پر آمادہ کر چکا ہوں کہ انیسا میری بیوی ہے، اور سچ پوچھیں تو میں یہ رشتہ اب نبھانا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر عارفہ بیگم کے چہرے کی رنگت کچھ اڑ گئی تھی، انہوں نے ماتھے پر بل ڈالے ہوئے کھانا کھایا، سالار سے مزید کوئی بات نہیں کی، اس کی عادت سے بھی واقف تھی کہ ایک بار جو فیصلہ وہ کر لے اسے کبھی نہیں بدلتا۔ کھانا کھانے کے بعد سالار واپس اپنے کمرے میں جا چکا تھا، اسے انیسا کا انتظار تھا، لیکن یہ انتظار ہی رہ گیا۔ رات کے 1 بجے تک وہ انیسا کا انتظار کرتا رہا، لیکن وہ کمرے میں نہیں آئی تھی۔ سالار کو اب اس پر غصہ آنے لگا تھا، ایسی بھی کیا ضد تھی؟ سالار کو اپنے کیے پر افسوس ہو چکا تھا اور وہ اس کی تلافی کرنا چاہتا تھا، تو پھر انیسا کے ساتھ کیا مسئلہ تھا؟ وہ اسے ساری خوشیاں دینے کے لیے تیار تھا، تو پھر کس بات کی اکڑ؟ سالار غصے سے کمرے سے باہر نکلا، پورا لاؤنج اندھیرے میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس نے کچن میں دیکھا تو کچن کی لائٹ بھی بند تھی اور کچن خالی تھا، نیچے بس 4 کمرے تھے، ایک سالار کا اور ایک عارفہ بیگم کا، ایک ڈرائنگ روم تھا اور ایک گیسٹ روم۔ روحان کا کمرہ اوپر تھا، بلکہ روحان کے 2 کمرے تھے، ایک وہ جس میں اس کے من پسند کھلونے ہوتے تھے اور وہ ان سے کھیلتا تھا، اور ایک وہ کمرہ جہاں وہ سوتا تھا۔ سالار نے گیسٹ روم کا دروازہ کھولنا چاہا تو وہ لاک تھا۔ وہ سمجھ گیا تھا کہ انیسا اس کمرے میں ہے، اس نے ہلکی سی دستک دی، لیکن اندر سے کوئی آواز نہیں آئی تھی۔ اس نے پھر سے دستک دی، کہنے لگا انیسا میں جانتا ہوں کہ تم کمرے میں ہو، دروازہ کھولو۔ لیکن انیسا نے دروازہ نہیں کھولا،
بلکہ اسے جواب تک دینا گوارا نہیں سمجھا۔ سالار جل کر رہ گیا تھا اور غصے سے اپنے کمرے میں چلا گیا۔ تکیہ درست کیا اور لیٹ گیا، لیکن نیند نہیں آ رہی تھی۔ آنکھیں بند کرتا تھا تو انیسہ کا سراپا اس کے سامنے گھومنے لگتا۔ اس کا تولیے سے لپٹا ہوا وجود اب اس کا دماغ خراب کر رہا تھا۔ بار بار آنکھوں کے سامنے اس کا وہی حلیہ نظر آ رہا تھا، آدھا چھپا ہوا اور آدھا۔ وہ بے چینی سے اٹھ بیٹھا۔ انیسہ پر غصہ آنے لگا۔ وہ اٹھ کر لاؤنج کے باہر چلا گیا۔ چوکیدار، ڈرائیور، ملازمین سبھی اپنے اپنے کمروں میں جا چکے تھے۔ سالار پچھلی جانب سے گیسٹ روم کی بیرونی کھڑکی کے پاس آیا۔ دیکھا تو کھڑکی بند نہیں تھی۔ جیسے ذرا سی کھڑکی کھلی تو اندر سے سسکیوں کی آوازیں آ رہی تھیں۔ اس نے کھڑکی کے اندر آ کر جیسے ہی ہلکا سا پردہ ہٹایا تو اسے لگا جیسے انیسہ بیڈ پر لیٹی رو رہی ہے۔ یقیناً سالار سے خفا تھی، ناراض تھی، لیکن جیسے ہی وہ کود کر اندر آیا تو آواز سے انیسہ اٹھ کر بیٹھ گئی۔ کہنے لگی، کون ہے؟ کون آیا ہے؟ اس نے فوراً سے لائٹ آن کی تو سامنے سالار کو دیکھ کر گھبرائی تھی۔ کہنے لگی، آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ آپ کو شرم نہیں آتی چوروں کی طرح میرے کمرے میں آتے ہوئے؟ وہ کہنے لگا، تمہیں میری بات سمجھ میں نہیں آئی؟ دروازہ کھٹکھٹایا تھا نا میں نے، شرافت کی زبان سمجھ میں نہیں آتی؟ انیسہ فوراً سے کھڑی ہو گئی۔ پلیز آپ جائیں یہاں سے۔ تب تک سالار اس کے قریب آ چکا تھا، اس کے مقابل آ کر کھڑا ہو گیا۔ اس سے پہلے کہ وہ چند قدم پیچھے ہٹتی، سالار نے اپنے دونوں ہاتھ انیسہ کی کمر پر حائل کر کے اسے اپنے قریب کیا۔ کیا کر رہی تھی؟ اس نے کوئی جواب نہیں دیا، بس اپنے آپ کو چھڑوانے لگی۔ وہ کہنے لگا، میں تم سے اپنا گزشتہ رویوں کی معافی مانگنا چاہتا ہوں، اور بس رشتے کو ویسے نبھانا چاہتا ہوں جیسے نبھانے کا حق ہے۔ میں تمہیں اپنے کمرے میں بڑی عزت سے لے کر جانا چاہتا تھا، لیکن تم نہیں آئیں۔ خیر، یہ بھی میرا ہی کمرہ ہے۔ وہ کہنے لگی، پلیز آپ مجھ سے دور رہیں، میں آپ کے قریب نہیں آنا چاہتی۔ سالار کہنے لگا، میرا دماغ خراب کر کے، میرے سارے جذبات کو آگ لگا کر اب تم کہہ رہی ہو کہ تم میرے قریب نہیں آؤ گی؟ ایسا کیسے ممکن ہے؟ آنکھیں بند کرتا ہوں تو تمہارا تولیہ میں لپٹا وجود میرا چین چرانے لگتا ہے۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہارا حسن میرے حواسوں پر سوار ہو جائے گا۔ بہت بڑی غلطی کی میں نے، 3 سال ضائع کر دیے۔ مجھے تو چاہیے تھا کہ اسی رات، یہ کہتے ہوئے اس کا لہجہ خمار آلود ہونے لگا تھا، لیکن انیسہ مسلسل اس سے اپنا آپ چھڑوا رہی تھی۔ لیکن سالار کی گرفت بہت مضبوط تھی۔ جب وہ بے بس ہو گئی تو رونے لگی۔ یہ دیکھ کر سالار کا دل کچھ موم ہوا تھا۔ کہنے لگا، کیا بات ہے، رو کیوں رہی ہو؟ کہنے لگی، پلیز مجھ سے دور رہو سالار۔ تو وہ کہنے لگا، بہت نخرے دکھا رہی ہو تم، میں تمہارے مزید نخرے برداشت نہیں کروں گا۔ یہ کہہ کر وہ اسے بیڈ تک لے آیا اور اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ اس سے پہلے کہ وہ اٹھتی یا کوئی احتجاج کرتی، سالار نے اسے موقع ہی نہیں دیا تھا۔ وہ خود کو اس پر گرا چکا تھا اور اب اس کے اوپر حاوی ہو چکا تھا۔ وہ کہنے کی، پلیز ایک بار میری بات سن لیں۔ لیکن سالار بے خودی میں آگے بڑھنے لگا تھا۔ اس کے بالوں کو مکمل طور پر کھول چکا تھا، اپنی انگلیوں کو بالوں میں پھنسا چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی بے تابیاں اس پر لٹاتا، وہ بے ہوش ہو چکی تھی۔ اسے بالکل بے سود دیکھ کر سالار کے ہوش اڑے تھے۔ وہ اسے ہلانے جلانے لگا، کہنے لگا، خدا کے لیے اٹھو، تمہیں ہوا کیا ہے؟ میں نے تو تمہارے ساتھ ایسا کچھ بھی نہیں کیا، ابھی تو ایسا کچھ کیا ہی نہیں۔ لیکن انیسہ کو ہوش نہیں آ رہا تھا۔ سالار اس قدر پریشان تھا کہ رات کو ہی اسے گود میں بھر کر لاؤنج سے ہوتا ہوا باہر لے آیا، اپنی گاڑی کی پچھلی سیٹ پر اسے لٹایا اور مین گیٹ کھول کر گاڑی باہر نکالی، پھر دروازہ بند کر کے دوبارہ گاڑی میں بیٹھ کر تیز ڈرائیو کرتا ہوا اسے قریبی ہسپتال لے گیا۔ لیڈی ڈاکٹر سے کہنے لگا، پتہ نہیں اس کی بیوی کو کیا ہو گیا، بے ہوش ہو گئی ہے۔ ڈاکٹر نے اسے عجیب سی نظروں سے دیکھا۔ کہنے لگی، آپ اسے فولڈنگ بیڈ پر لٹا دیں۔ اس نے بیڈ پر لٹا دیا، پھر کہنے لگی، آپ باہر جا سکتے ہیں۔ کچھ دیر بعد نرس آئی اور کہنے لگی، آپ کی بیوی کو ہوش آ چکا ہے۔ یہ سن کر سالار کے سینے میں سانس بحال ہوا۔ وہ کہنے لگا، کیا میں اپنی بیوی سے مل سکتا ہوں؟ وہ کہنے لگی، جی ہاں ضرور، اور ویسے بھی آپ کو لیڈی ڈاکٹر بھی بلا رہی ہیں، آپ سے بات کرنا چاہتی ہیں۔ سالار جیسے ہی اندر داخل ہوا تو انیسہ ہوش میں تھی، لیکن اس کی آنکھوں سے آنسو بہہ کر تکیے بھگو رہے تھے۔ سامنے لیڈی ڈاکٹر بیٹھی تھی، جو بات ڈاکٹر نے سالار سے کی اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھی۔ کہنے لگی، آپ کو ذرا بھی شرم نہیں آتی؟
اپنی بیوی پر آپ نے جس قدر بے رحمی کا مظاہرہ کیا، آپ کی بیوی کے اندر زخم ہو چکے ہیں، اور وہ زخم ایسے ہیں کہ انہیں ٹھیک ہونے میں بہت وقت لگے گا۔ پتہ نہیں آپ مرد بیوی کے قریب آتے ہی جانور کیوں بن جاتے ہیں۔ یہ سن کر سالار کے تو ہوش اڑ گئے تھے۔ وہ تو آج پہلی بار اس کے قریب آیا تھا، پھر زخم۔ سالار کے تو دماغ میں آندھیاں چلنے لگی تھی، دماغ چکرانے لگا تھا۔ ایسا کیسے ممکن تھا؟ وہ تو ان 3 سالوں میں انیسہ سے بے تحاشا محبت کرنے لگا تھا۔ اپنی کی گئی ہر غلطی کا اسے احساس بھی ہو گیا تھا۔ وہ تو اپنی غلطی کی تلافی کرنا چاہتا تھا، پر یہ نہیں جانتا تھا کہ وہ لڑکی اس کی امانت ہوتے ہوئے بھی یہ سب کر بیٹھے گی۔ کیا سوچ کر اس نے اتنا بڑا قدم اٹھایا تھا؟ سالار بڑے غصے میں تھا۔ اس نے لیڈی ڈاکٹر کے سامنے کچھ نہیں کہا، اور انیسہ یوں تھی کہ نظریں نہیں ملا پا رہی تھی، سمجھ نہیں پا رہی تھی کہ کیا جواب دے گی، کیونکہ سالار کی آنکھوں میں سوالات کو وہ دیکھ چکی تھی جس کا اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ نہ بہرحال جیسے ہی اسے گاڑی میں لے جا کر بیٹھنے کا کہنے لگا، تبھی سالار کا لہجہ بڑا روکھا تھا۔ انیسہ بے حد پریشان تھی کہ کیا جواب دے گی، لیکن گاڑی میں بھی سالار نے اس سے کوئی بھی سوال نہیں پوچھا تھا۔ سالار کے دماغ میں تو جیسے آندھیاں سی چل رہی تھیں۔ سب کچھ آہستہ آہستہ اسے یاد آنے لگا کہ اس دن کیا ہوا تھا جس واقعے نے اس کی زندگی کو بدل کر رکھ دیا تھا۔ بڑی بے دلی سے سالار مصطفیٰ اپنے کمرے میں داخل ہوا تھا، جہاں انیسہ ڈری سہمی بیٹھی ہوئی تھی۔ اس وقت سالار مصطفیٰ کی آنکھوں میں جیسے خون اترا ہوا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کے ساتھ ایسا بھی کچھ ہو سکتا ہے۔ وہ بڑے غصے سے کمرے میں داخل ہوا، کمرے کا دروازہ زور سے بند کیا، اتنی زور سے کہ انیسہ کانپ کر رہ گئی۔ کہنے لگا، تم کیا سمجھتی ہو میں تمہارا گھونگھٹ اٹھاؤں گا؟ تمہاری تعریف میں زمین آسمان ایک کر دوں گا، یا پھر تمہیں اپنی محبت سے نواز دوں گا؟ تم ایک انچاہی بیوی بن کر میرے گھر پر آئی ہو، میرے لیے بالکل بھی اہمیت نہیں رکھتی۔ میں تمہاری شکل بھی دیکھنا گوارا نہیں کر سکتا، تمہارے ساتھ بیٹھ کر بات کرنا تو بہت دور کی بات ہے۔ سالار کا بس نہیں چل رہا تھا کہ اس نازک سی لڑکی کا حشر بگاڑ کر رکھ دے۔ وہ تو وہاں شادی اٹینڈ کرنے گیا تھا، اسے کیا خبر تھی کہ کسی اور کی ہونے والی بیوی اس کی بیوی بن جائے گی۔ وہ تو اپنی والدہ کے ساتھ ایک شادی اٹینڈ کرنے گیا تھا۔ عارفہ بیگم کی دور کی کزن کی بیٹی کی شادی تھی، اور اس وقت سالار کو انگلینڈ سے آئے ہوئے چند ماہ ہوئے تھے، اور اسے واپس انگلینڈ بھی جانا تھا، لیکن عارفہ بیگم اسے اپنی کزن کی بیٹی کی شادی پر لے گئیں۔ ایک پسماندہ سا علاقہ تھا جہاں ایک چھوٹے سے گھر کے سامنے ہی کناتیں لگی ہوئی تھیں اور مہمانوں کو بٹھایا جا رہا تھا۔ سالار اول تو اس قسم کی شادیوں میں آنے کا عادی ہی نہیں تھا، ہمیشہ امیر لوگوں سے ہی اس کا اٹھنا بیٹھنا اور ملنا جلنا تھا۔ اپنی والدہ کے مجبور کرنے پر وہ آیا، اس لیے کرسی پر جا کر بیٹھ گیا۔ دلچسپی کے لائق وہاں اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، اسی لیے اپنے موبائل پر ٹیکسٹ میسج کرنے لگا۔ شادی کے بارے میں ابھی اس نے کچھ بھی سوچا نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد ہی دلہن کو اسٹیج پر بٹھایا گیا۔ پہلی نظر جب سالار کی انیسہ پر پڑی تھی، اسے دل ہی دل میں اس کے حسن اور خوبصورتی کو دیکھ کر سراہے بغیر نہیں رہ پایا تھا۔ یہی سوچ رہا تھا کہ اس کا ہونے والا شوہر تو بڑا خوش نصیب ہے، جسے یہ ہیرے جیسی دلہن ملنے والی ہے۔ بڑے اچھے نصیب پائے ہیں موصوف نے۔ بہرحال اس نے گہری سانس لی اور پھر دوبارہ اپنے موبائل میں مصروف ہو گیا، لیکن بارات کا انتظار ہی رہ گیا۔ 11 بج چکے تھے لیکن بارات نہیں آئی۔ کئی فون انیسہ کے والدین لڑکے والوں کو کر چکے تھے، لیکن وہ لوگ فون نہیں اٹھا رہے تھے۔ بالآخر اس کے والد ہی لڑکے والوں کے گھر گئے، لیکن جب واپس آئے تو رو رہے تھے اور اپنا سینہ پیٹ رہے تھے کہ میری بیٹی کی زندگی کو داؤ پر لگا کر وہ شخص نہ جانے کہاں بھاگ گیا۔ پتہ نہیں لوگ اپنے بیٹوں کی شادیاں کرتے ہوئے ان کی رضامندی کیوں نہیں پوچھتے۔ اگر اس لڑکے کا کسی اور لڑکی کے ساتھ چکر تھا تو پھر میری بیٹی کے ساتھ رشتہ کیوں کیا؟ میری بیٹی کو کون عزت دے گا؟ میری دہلیز پر تو اب دوبارہ کوئی قدم بھی نہیں رکھے گا۔ میری بیٹی پاک باز ہوتے ہوئے کسی کے گھر کی عزت نہیں بن پائے گی۔ انہیں روتا دیکھ کر سالار کو بھی بہت دکھ ہوا تھا، اور عارفہ بیگم کی آنکھوں سے بھی آنسو بہنے لگے تھے۔ وہ شاید پہلی لڑکی تھی جو دلہن بنی بیٹھی پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی، اور اس کا باپ شاید پہلا باپ تھا جو ہال میں موجود تمام لڑکوں کے باپوں کے سامنے
ہاتھ جوڑ کر کہہ رہا تھا کہ خدا کے لیے میری بیٹی کا نکاح اپنے بیٹے سے کر دو، اسے اپنی عزت بنا لو، اگر آج اس کا نکاح نہیں ہوا تو کبھی نہیں ہوگا، میری بیٹی کی عزت رکھ لو۔ کوئی ہے جو میری بیٹی کی عزت رکھ لے؟ اسے یوں روتا بلکتا دیکھ کر سالار کو بھی کچھ ہوا تھا، لیکن عارفہ بیگم سے یہ سب برداشت نہیں ہوا اور انہوں نے کہا کہ ہاں میرا بیٹا عزت دے گا، آپ کے نکاح شروع کروائیں۔ یہ سن کر سالار کا حیرت سے برا حال تھا، وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ اس کی ماں اسے بلی کا بکرا بنا کر رکھ دے گی۔ ٹھیک ہے، اسے دکھ تھا کہ لڑکے والے آخری وقت میں مکر گئے اور لڑکی کی زندگی بھی برباد ہونے لگی، اور یہ ایک تکلیف تھی، لیکن اس کا حل یہ تو نہیں تھا کہ اس کی شادی کر دی جاتی۔ وہ عارفہ بیگم کو گھورتا رہ گیا، لیکن عارفہ بیگم نے اس کے اشارے بازیوں کو بھی نہیں سمجھا اور اس کا نکاح انیزہ سے پڑھوا دیا۔ نکاح تو وہ کر چکا تھا، لیکن جیسے ہی گھر میں داخل ہوا غصے سے اس نے طوفان سا کھڑا کر دیا تھا۔ انیزہ تو کھڑی کام کر رہ گئی تھی، وہ کہنے لگا میں اس لڑکی سے ہرگز شادی نہیں نبھاؤں گا، آپ نے زبردستی یہ شادی کروائی ہے، یہ رشتہ میں کبھی نہیں نبھا پاؤں گا، ویسے بھی میری کل کی فلائٹ ہے، میں واپس انگلینڈ چلا جاؤں گا، یہ لڑکی آپ لوگوں کی ذمہ داری ہے، آپ نے کیوں زبردستی میرا نکاح اس سے کروایا؟ عارفہ بیگم اسے سمجھانے لگی۔ ایک ملازمہ سے کہا کہ جاؤ انیزہ کو سالار کے کمرے میں لے جا کر بٹھا دو۔ سالار تو یہ سن کر بفر گیا، کہنے لگا یہ میرے کمرے میں نہیں جائے گی، لیکن ملازمہ تب تک انیزہ کو سالار کے کمرے میں بٹھا کر آ چکی تھی۔ وہ عارفہ بیگم پر چلا رہا تھا کہ میں نے تو اس لڑکی کے دولہا کو نہیں کہا تھا کہ بھاگ جائے تاکہ یہ مصیبت میرے گلے پڑ جائے؟ آپ جانتی ہیں نا کہ میں ابھی شادی کرنا ہی نہیں چاہتا تھا، اور میں شادی کرتا تو اس مڈل کلاس لڑکی سے کبھی بھی نہیں کرتا، مجھے ہائی کلاس اور ہائی سوسائٹی کی لڑکیاں اچھی لگتی ہیں۔ آپ نے کیا سوچ کر میری شادی اس لڑکی سے کی ہے؟ میں اس کے ساتھ کوئی رشتہ نہیں نبھاؤں گا اور میں واپس کبھی نہیں آؤں گا، آپ سمجھی؟ آپ نے اپنے بیٹے کی قربانی دے دی۔ یہ سن کر عارفہ بیگم رونے لگی، اس کی منت سماجت کر کے اس کو زبردستی کمرے میں بھیجا، لیکن وہ انیزہ پر بھی چلا رہا تھا، کہنے لگا زبردستی کی بیوی کو میں بیوی نہیں مانتا، تم ایک انچاہی دلہن ہو جس کے شوہر کے دل میں کبھی جگہ نہیں بنتی، میرے دل میں بھی کبھی نہیں بنے گی۔ یہ کہہ کر اس نے انیزہ کا ہاتھ پکڑا اور اسے نیچے کاؤچ پر دھکا دیا اور کہنے لگا یہ ہے تمہاری اوقات، تم یہاں سوگی، تمہاری اتنی اہمیت نہیں کہ میں تمہیں اپنے بستر پر جگا دوں۔ یہ کہہ کر وہ غصے سے لیٹ گیا۔ انیزہ دبی دبی سسکیوں سے پوری رات روتی رہی۔ سب پتہ نہیں کب اس کی آنکھ کھلی، جب کمرے میں کھٹ پٹ کی آواز سے اس کی آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا تو سالار بیگ میں اپنے کپڑے رکھ رہا تھا۔ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی، کہنے لگی آپ مجھے کس بات کی سزا دے رہے ہیں؟ میرا تو کوئی قصور نہیں۔ وہ کہنے لگا مجھ سے بات مت کرو، تمہاری وجہ سے یہ سب کچھ ہوا، تمہارے باپ کی عزت کا ٹھیکہ میں نے نہیں لے رکھا تھا، اب میرے نام پر ساری زندگی بیٹھے رہو۔ بہت شوق تھا تمہارے باپ کو تمہاری رخصتی کرنے کا، ہو گئی رخصتی، آ گئی تم میرے گھر، لیکن یاد رکھنا میری قربت سے تمہیں کبھی تسکین حاصل نہیں ہوگی، میں اپنی مرضی سے دوسری شادی کروں گا اور کر کے دکھاؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ اپنا بیگ لے کر جا چکا تھا۔ اس نے عارفہ بیگم سے بھی ملنے کی زحمت نہیں کی تھی۔ انگلینڈ آ کر چند مہینے تو اس کا پارا ہائی ہی رہا، لیکن آہستہ آہستہ اس کو اپنی غلطی کا احساس ہونے لگا۔ لیکن جس کمپنی میں وہ کام کرتا تھا وہاں کانٹریکٹ سائن کر چکا تھا، 3 سال سے پہلے وہ پاکستان نہیں جا سکتا تھا، اور ان 3 سالوں میں اس کا غصہ ختم ہو چکا تھا۔ 3 سال سے پہلے وہ پاکستان تو آ نہیں سکتا تھا، بلکہ انیزہ کا من موہنا روپ اب اس کو ستانے لگا تھا، راتوں کو جگانے لگا تھا۔ اچھا لگتا تھا اس کو سوچنا، کیونکہ واقعی وہ بے ضرر تھی، بے قصور تھی۔ غصے میں آ کر اس نے یہ سب کیا تھا۔ جب تک واپسی کا وقت آیا تب تک وہ انیزہ سے محبت کرنے لگا تھا اور اس کے ساتھ ایک خوشحال زندگی گزارنا چاہتا تھا، اپنی غلطی کی تلافی بھی کر رہا تھا، لیکن جو کچھ لیڈی ڈاکٹر نے اس کو بتایا تھا اس کے ہوش اڑانے کے لیے کافی تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ لڑکی اس کے ساتھ اتنا بڑا دھوکہ کرے گی، اس کی بیوی ہوتے ہوئے یہ سب کرے گی۔ اس نے یہ سب کیا، کیسے کیا؟ 3 سال بھی اس لڑکی سے اپنے جذبات سنبھالے نہیں کیے، اور اس نے اپنا آپ کسی غیر محرم کے حوالے کر دیا، وہ بھی میری بیوی ہوتے ہوئے۔ یہ باتیں سالار کو اندر ہی اندر جیسے آگ سی لگا گئی تھی۔ وہ غصے سے کمرے میں داخل ہوا اور ایک نظر انیزہ پر ڈالی
جو گھٹنوں پر سر رکھ کے پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ پہلے تو اس کا رونا سالار کو کچھ سمجھ آ رہا تھا، لیکن اب اس کے رونے سے اسے چڑ ہو رہی تھی۔ وہ غصے سے آگے بڑھا اور اگلے ہی پل اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑ کر کہنے لگا، کیا ہے یہ سب کچھ؟ بتاؤ مجھے۔ اتنی ہی تمہاری جوانی آگ پھینک رہی تھی کہ یہ بھی بھول گئی کہ تم شادی شدہ ہو؟ صبر نہیں ہو سکا تم سے؟ یہ الفاظ سن کر وہ کانپ چکی تھی۔ ہڑبڑا کر کہنے لگی، میں نے کچھ نہیں کیا، چھوڑیں مجھے۔ آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا مجھ سے یہ سوال کرنے کا۔ سارے کیے کی وجہ آپ خود ہی ہیں۔ اس نے لرزتے ہوئے لبوں سے یہ کہہ کر خود کو چھڑوانا چاہا، مگر وہ چھٹانگ بھر کی لڑکی مضبوط باڈی بلڈر سالار مصطفیٰ کے سامنے بھلا کہاں اپنے آپ کو چھڑوا سکتی تھی۔ اگلے ہی پل وہ اسے بازو سے پکڑ کر اپنے مزید قریب کر کے کہنے لگا، شٹ اپ، جسٹ شٹ اپ۔ میں نے تو سمجھا تھا کہ تم گاؤں کی ایک چھوئی موئی معصوم سی لڑکی ہوگی۔ ارے ان 3 سالوں میں تم جانتی بھی ہو میں تمہارے لیے کیسے جذبات رکھ چکا تھا۔ میں تمہیں اپنے تصورات میں سوچ کر خود کو بے چین محسوس کرتا تھا۔ مجھے تم سے محبت ہوتی چلی جا رہی تھی، اور یہ محبت اس قدر بڑھ چکی تھی کہ میں نے اوروں کی طرف نظر تک اٹھانا چھوڑ دیا تھا۔ میری زندگی میں اتنی لڑکیاں آئیں، میرے ساتھ کام کرنے والی کولیگز، امپلائیز، مگر تم جانتی ہو میں نے خود کو سنبھال کر رکھا، صرف اور صرف تمہارے لیے۔ میں اپنے سارے جذبات، ساری بے چینیاں، ساری شدتیں تم پر لٹانا چاہتا تھا، کیونکہ تم اس کی اکلوتی وارث تھی۔ مگر تم نے کیا کیا؟ وہ ایک جھٹکے سے اسے چھوڑ چکا تھا اور وہ بیڈ پر جا گری تھی۔ کرب سے سسکیاں اس کے لبوں سے نکلی تھیں۔ ڈاکٹر جو کچھ بول رہی تھی، ابھی تک وہ جملے اس کے ذہن میں گونج رہے تھے۔ دروازہ بند کرنا وہ بھول چکا تھا۔ کمرے سے سسکیوں کی ہلکی ہلکی لڑائی کی آواز آئی تو عارفہ بیگم بھی وہیں پر آ چکی تھی۔ وہ اس وقت پہنچی جب سالار نے اسے بیڈ پر پٹخا تھا۔ اگلے ہی پل عارفہ بیگم کہنے لگی، آئے ہائے، کیا ہو گیا بیٹا؟ کیا کہہ دیا اس لڑکی نے تمہیں؟ سب ٹھیک تو ہے نا؟ اپنی ماں کو وہاں پر دیکھ کر سالار فوراً سے اس سے دور ہٹا تھا۔ کہنے لگا، کچھ نہیں مام، بس آپ جائیں یہاں سے، یہ میرا اور اس کا معاملہ ہے۔ مگر اس کی بات سن کر عارفہ بیگم فوراً آگے بڑھی تھی۔ پہلے ہی وہ سالار مصطفیٰ کی ڈانٹ کھا رہی تھی، اب عارفہ بیگم نے بھی اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑنا شروع کر دیا تھا۔ کہنے لگی، کیا کیا ہے تم نے میرے بیٹے کو؟ تمہاری وجہ سے میرا بیٹا مجھ سے 3 سال تک دور رہا۔ میں تو اس وقت کو کوس رہی ہوں جب تم پر رحم کھا کر میں تمہیں اپنے گھر کی بہو بنا کر لے آئی تھی، اور اب جب میرا بیٹا واپس آیا ہے، ابھی ٹھیک سے 2 دن بھی نہیں گزرے کہ پھر سے تم اسے پریشان کر رہی ہو۔ چلو یہاں سے، میں تمہیں اس کمرے میں نہیں رہنے دوں گی۔ وہ انیسہ کا ہاتھ پکڑ کر وہاں سے لے کر جا رہی تھی جب سالار مصطفیٰ نے اپنی ماں کو روک دیا۔ کہنے لگا، نہیں ماں، یہ یہیں میرے کمرے میں رہے گی، بیوی ہے میری، مجھے جو بھی اس سے بات کرنی ہے میں کر لوں گا۔ عارفہ بیگم اسے کہتی رہ گئیں کہ نہیں، تم اس لڑکی سے دور رہو، یہ کہیں سے بھی تمہارے شایان شان نہیں ہے۔ لیکن اس نے جس طرح گھور کر اپنی ماں کو دیکھا تھا، عارفہ بیگم کو اس کا ہاتھ چھوڑنا پڑا۔ وہ دروازہ لاک کر چکا تھا۔ واپس اس کی طرف پلٹا اور کہنے لگا، یہ ٹسوے بہانہ بند کرو اور بتاؤ کس کے ساتھ منہ کالا کیا ہے تم نے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ 2 قدم پیچھے ہٹی، آنسو صاف کرتے ہوئے کہنے لگی، میں کچھ نہیں جانتی، مجھے بس اتنا پتا ہے کہ میرے ساتھ جو کچھ ہوا ہے اس کی وجہ صرف اور صرف آپ ہیں۔ اگر آپ مجھ نئی نویلی دلہن بنا کر چھوڑ کر نہ جاتے تو میرے ساتھ یہ سب کچھ نہ ہوتا۔ اس کی بات کا مطلب نہیں سمجھ رہا تھا، بلکہ الٹا یہ سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ لڑکی سچ مچ اپنے جذبات سے بے قابو ہو کر کسی کے ساتھ غلط کر چکی تھی، اور یہ اس کا غصہ اور شک اس کے در پہ ہو گیا کہ اس کے دل میں انیسہ کے لیے نفرت کے جذبات امٹنے لگے۔ غصے سے کہنے لگا کہ بہت شوق تھا تمہیں اپنے شوہر کی امانت میں خیانت کرنے کا، شوہر کی غیر موجودگی میں اپنے عاشقوں کے ساتھ وقت گزارنے کا۔ اب میں تمہیں بتاؤں گا سالار مصطفیٰ بدلہ کیسے لیتا ہے۔ اس نے اپنی شرٹ کے بٹن کھولنا شروع کر دیے۔ جیسے جیسے وہ شرٹ کے بٹن کھول رہا تھا، انیسہ کو اپنی موت اپنے سامنے دکھائی دے رہی تھی۔
وہ ہڑبڑا کر پیچھے ہٹنے لگی کہ نہیں، آپ ایسا نہیں کر سکتے، دور ہٹے مجھ سے، میں پہلے ہی بہت تکلیف سے دو چار ہو چکی ہوں، مجھے مزید اذیت سے دو چار مت کیجیے ورنہ میں شور مچاؤں گی، چلاؤں گی، چیخ چیخ کر میں آپ کی عزت کا جنازہ نکال دوں گی۔ انیزہ کے منہ سے یہ سن کر سالار نے اسی کا دوپٹہ آگے بڑھ کر اس کے گلے سے کھینچا اور وہ گھبرا کر اپنے ہاتھ سینے پر رکھ کر اپنا حسن اس سے چھپانے لگی، مگر وہ اپنی شرٹ کو اتار کر ایک طرف پھینک چکا تھا۔ اسے بنیان میں دیکھ کر وہ اپنے چہرے کو ڈھک چکی تھی، مگر انتہائی خباثت بھری مسکراہٹ چہرے پر سجا کر سالار مصطفیٰ کہنے لگا، کیوں اب شرم آ رہی ہے تمہیں؟ اب بھی میری تعریف ہی کرو نا جیسے اپنے یار کی کرتی ہوگی، یقیناً تمہاری مرضی بھی تو شامل ہوگی نا۔ وہ جان بوجھ کر خود کو بھی اذیت دے رہا تھا اور اس طرح کے الفاظ استعمال کر کے انیسہ کو بھی تکلیف دے رہا تھا، جان بوجھ کر وہ ایسے طنز کر رہا تھا اور وہ روئے جا رہی تھی، رو رو کر کہہ رہی تھی، خدا کا واسطہ آپ کو مجھ سے اس طرح کے الفاظ استعمال مت کیجیے، میں بیوی ہوں آپ کی، ایسا مت کیجیے، میں پہلے ہی بہت تکلیف میں ہوں، آپ نے سنا تھا نا ڈاکٹر نے کیا کہا تھا۔ مگر اس کی روتی ہوئی آواز سن کر اپنی آنکھوں میں ایک چمک لائے اس نے اپنے ایک کان کی کنپٹی کو کھجایا اور پھر اسی کا دوپٹہ اس کے منہ پر باندھنا شروع کر دیا۔ ہاتھ اور منہ باندھنے کے بعد اسے بیڈ پر پٹک چکا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ اپنی اگلی حد پار کرتا دروازہ تھوڑا تھوڑا بجنے لگا، دروازے پر دھڑا دھڑ دستک ہونے لگی، جسے سن کر سالار مصطفیٰ ایک جھٹکے سے اس سے جدا ہوا اور کہنے لگا، کون ہے؟ جاؤ ابھی یہاں سے۔ موم کیا یہ آپ ہیں؟ لیکن کوئی بھی نہیں بول رہا تھا۔ ماتھے پر بل ڈالے جیسے ہی سالار نے دروازہ تھوڑا سا کھولا تو دروازہ کھولنے کی آواز سن کر ایک جھٹکے سے دروازہ پورا کھل چکا تھا اور پھر سالار کے ماتھے پر بل پہلے سے بھی زیادہ گہرے ہو چکے کیونکہ روحان کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اگلے ہی پل ایک نظر اس نے انیسہ پر ڈالی جو اپنے ہاتھ اور منہ بندھے بیڈ پر بیٹھی رو رہی تھی۔ غصے سے سالار مصطفیٰ کو دیکھ کر کہنے لگا، یہ سب کچھ کیا ہے بھائی؟ آپ اتنی پیاری بھابھی کے ساتھ اس طرح کا سلوک کیسے کر سکتے ہیں؟ آپ کو شرم آنی چاہیے بھائی، آپ کو شرم آنی چاہیے، اتنی پیاری گڑیا جیسی سافٹ انیسہ کے ساتھ آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں؟ اتنی سافٹ پیاری سی بھابھی کو آپ نے باندھا کیوں؟ یہ کہہ کر وہ فوراً انیسہ کی طرف گیا۔ انیسہ نے جیسے ہی اپنی جانب بڑھتے ہوئے روحان کو دیکھا تو فوراً بیڈ پر چڑھتے ہوئے دوسرے کنارے کی طرف لگی تھی، گھٹنوں کے گرد اپنے بازو حل کیے وہ سہم رہی تھی، جو کہ سالار کو تھوڑا عجیب بھی لگا تھا، مگر اس وقت اسے روحان پر بھی غصہ آنے لگا۔ کہنے لگا، روحان تمیز نہیں ہے کیا تمہیں؟ کیا ماما نے تمہیں یہ نہیں سکھایا کہ یوں کسی کے کمرے میں نہیں جاتے؟ وہ فوراً سے کہنے لگا، یہ کسی کا کمرہ نہیں، میری انیسہ کا کمرہ ہے، سمجھے آپ چلے جائیں یہاں سے۔ آپ نے کیوں باندھا اس کو؟ ہاں کیوں باندھا ہے؟ وہ خود آگے بڑھ کر انیسہ کو کھولنا چاہتا تھا، لیکن انیسہ مسلسل خود کو اس سے دور کر رہی تھی۔ سالار اگلے ہی پل آگے بڑھا اور بازو سے پکڑ کر اس نے اپنے کمرے سے روحان کو نکالا تھا۔ روحان کمرے کے باہر گر چکا تھا۔ غصے سے سالار مصطفیٰ کہنے لگا کہ دوبارہ میرے کمرے میں بھٹکتے ہوئے بھی دکھائی مت دینا، سمجھے تم؟ دفع ہو جاؤ یہاں سے، عجیب تماشا ہے۔ وہ دروازہ زور سے بند کر چکا تھا، سارا موڈ تو اس کا ویسے ہی خراب ہو چکا تھا۔ وہ اس لڑکی کو سبق سکھانا چاہتا تھا، مگر نہ جانے کیوں اسے روتا دیکھ کر اسے اس پر رحم آ چکا تھا۔ آگے بڑھ کر جھٹکتے ہوئے اس کے منہ سے کپڑا ہٹایا اور کہنے لگا، میں تمہیں اتنی آسانی سے چھوڑوں گا نہیں، سمجھی تم؟ آج رات تک کا وقت ہے تمہارے پاس، تو مجھے صبح تک اپنے اس عاشق کا نام بتاؤ گی اور میں تمہیں طلاق دے کر خود تمہاری رخصتی اس کے ساتھ کرواؤں گا۔ لیکن اگر تم نے ڈرامے بازیاں جاری رکھی اور اسے بھول کر میرے ساتھ زندگی میں آگے نہ بڑھی تو پھر دیکھنا میں تمہارا حشر کیا کرتا ہوں۔ یہ کہہ کر وہ اسے بیڈ سے اٹھنے کا کہہ کر جا چکا تھا۔ وہ ایک جانب کو صوفے پر بیٹھ کر روتی ہوئی ساری رات گزار چکی تھی۔ کیسے بتاتی، کن الفاظ میں بتاتی، مسلسل آنسو تھے جو اس کی آنکھوں سے نکل رہے تھے۔ وہ روتے ہوئے وہ صوفے پر ہی نیم دراز ہو گئی۔ اگلی صبح جب سالار مصطفیٰ کی آنکھ کھلی تو وہ گہری نیند میں سو رہی تھی۔ انیسہ کو دیکھ کر
اس کے ماتھے پر بل پڑ چکے تھے۔ کتنی معصوم دکھتی تھی، مگر اندر سے اتنی ہی بے قابو لڑکی تھی۔ کون جانتا تھا کہ اس معصوم چہرے کے پیچھے کیسی لڑکی موجود ہے۔ کچھ عرصے کے لیے اپنے شوہر کا انتظار تک نہیں کر پائی تھی۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا واش روم میں گیا تھا۔ آج وقت سے پہلے ہی اس کی آنکھ کھل چکی تھی۔ شاید ساری رات ہی وہ سویا نہیں تھا۔ فریش ہونے کے بعد وہ کمرے سے باہر نکلا تو ابھی تک عارفہ بیگم سو رہی تھی، مگر کچن میں کھٹر پھٹر کی آواز اس کے کان کھڑے ہو گئے۔ وہ باہر جاگنگ کے لیے جا رہا تھا۔ آواز سن کر رکا، دھیرے دھیرے بغیر چاپ پیدا کیے کچن کی طرف آنے لگا۔ وہ دیوار کی اوٹ لیے ذرا دوری پر کھڑا تھا جب اندر سے ملازمہ کی آواز آ رہی تھی۔ ارے چھوٹے صاحب، یہ کیا کر رہے ہیں آپ؟ اگر بی بی جی نے دیکھ لیا نا تو آپ کو تو کچھ نہیں کہیں گی، لیکن مجھے بہت ماریں گی، وہ بھی مرغا بنا کر۔ ملازمہ بھی ہنس کر اس سے بات کر رہی تھی، لیکن تبھی جو آواز کچن میں گونجی، سالار کے تو ہوش ٹھکانے آ چکے تھے۔ تھوڑی بہت جو نیند اس کی آنکھوں میں تھی وہ ساری اڑن چھو ہو چکی تھی۔ سالار سانس بھی یہ سوچ کر روک چکا تھا کہ کہیں اگلے جملے وہ سننے سے رہ نہ جائے۔ روحان کہنے لگا، ارے کچھ نہیں ہوتا، کوئی تمہیں کچھ نہیں کہتا، سمجھ آئی؟ کوئی تمہیں کچھ نہیں کہے گا، میں ہوں نا، بس میری بات مانتی رہو، بدلے میں جو کہو گی میں کرتا جاؤں گا۔ روحان کی آواز کپ کپا رہی تھی، اس کا لہجہ خمار آلود تھا۔ ایسے لگ رہا تھا جیسے وہ کسی سرشاری میں ڈوبا ہوا یا پھر نشے میں ہے۔ تھوڑا سا آگے بڑھ کر جب سالار نے اندر کا منظر دیکھا تو اسے اپنی آنکھوں پر یقین نہ آیا۔ ملازمہ جس کی عمر 25-26 سال تھی وہ اس وقت ناشتہ بنا رہی تھی، اور وہیں روحان اسے اپنی باہوں میں بھرے اپنا سر اس کے کاندھے پر رکھا ہوا بے باک گستاخیاں کر رہا تھا۔ سالار فوراً وہاں سے پیچھے ہٹ گیا۔ روحان اس طرح کی حرکتیں تو 21-22 سال کا ہو کر بھی اپنے بچپنے میں تھا، پھر یہ سب کچھ کیسے؟ شاید سالار یہ بھول چکا تھا کہ بھلے ہی اس کا ذہن بچہ تھا، لیکن وہ جسمانی طور پر بھرپور جوان ہو چکا تھا۔ اس کے اندر بھی وہی خواہشات جو کہ اس عمر کے لڑکوں کی ہوتی ہیں، بس اچھے برے کی تمیز اس میں نہیں آئی تھی۔ اسی لیے جو کچھ فلموں اور ٹی وی ڈراموں میں دیکھتا تھا وہی سب کچھ یہاں پر وہ کر رہا تھا، اور وہ ملازمہ بھی اس کا بھرپور فائدہ اٹھا رہی تھی۔ کہنے لگی، روحان بابا، آپ کو پتا ہے مجھے نا 5000 روپے چاہیے۔ وہ سرخ نوٹ جس پر 5 کے آگے 3 زیرو لگے ہوتے ہیں۔ روحان جلدی سے اسے مزید اپنے قریب کھینچ کر کہنے لگا، ہاں ویسے بھی بہت سے نوٹ ماما کے پرس میں ہیں، ماما کے پاس تو بہت زیادہ پیسے ہیں، ان کا پرس تو ہر وقت پیسوں سے بھرا رہتا ہے، اور تو اور اب تو سالار بھائی کے پاس بھی میں نے ایسے بہت سے نوٹ دیکھے ہیں۔ اگلے پل وہ ملازمہ کھل کھلا کر ہنسی اور کہنے لگی، میرے راج دلارے روحان بابو، آپ کو پتہ ہے اگر آپ مجھے وہ سرخ سرخ نوٹ لا کر دیں گے تو میں آپ کو کچھ ایسا تحفہ دوں گی کہ آپ سوچ بھی نہیں سکتے، آپ کو کتنا اچھا لگے گا۔ روحان فوراً سے کہنے لگا، سچ؟ اگر میں تمہیں وہ نوٹ لا کر دوں تو تم مجھے اچھے اچھے تحفے دو گی؟ جو میں کہوں گا وہ کرو گی؟ پلیز تم میرے کمرے میں آیا کرو نا، میں تمہارے ساتھ ڈھیر ساری باتیں کرنا چاہتا ہوں، اور تمہیں بہت زیادہ پیار بھی کرنا چاہتا ہوں، جیسے فلم میں ہیرو اپنی ہیروئن سے کرتا ہے۔ یہ سن کر تو سالار کے ہوش اڑ چکے تھے۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ روحان اس طرح کی حرکت بھی کر سکتا ہے۔ اگلے پل وہ کچن میں داخل ہوا تو روحان فوراً اس ملازمہ سے الگ ہوا۔ ملازمہ بھی گھبراتے ہوئے فوراً اپنے کپڑے ٹھیک کرنے لگی، مگر ایک زناٹے دار تھپڑ سالار نے اس کے منہ پر مار دیا تھا۔ ملازمہ سے کہنے لگا، بے حیا عورت، شرم نہیں آتی؟ 2 بچوں کی ماں ہو تم اور اس طرح کی حرکتیں کرتی پھر رہی ہو؟ مجھے تو بالکل بھی اندازہ نہیں تھا کہ تم ایسی بھی نکل سکتی ہو۔ موم نے تم پر کتنا یقین کر کے تمہیں اس گھر میں ملازمت کے لیے رکھا ہوا ہے، اور تم اس گھر کے لڑکوں پر اس طرح کے ڈورے ڈال رہی ہو، ان سے پیسے بٹور رہی ہو۔ اس سے پہلے کتنے پیسے کھا چکی ہو، اور یہ سب کچھ کیا تھا روحان؟ روحان گھبرا کر فوراً دیوار سے جا کر لگا تھا، دونوں ہاتھوں میں اپنا چہرہ چھپا کر کہنے لگا، بھائی بھائی مجھے مت ڈانٹو، میں نے کچھ نہیں کیا، میں تو آپ کا چھوٹا بھائی ہوں نا، میں تو بس ایسے ہی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا، میں نے سچ میں کچھ نہیں کیا۔ ملازمہ بھی رونے لگی تھی۔ چوری پکڑی جانے پر فوراً دونوں ہاتھ جوڑ کر پھوٹ پھوٹ کر روتے ہوئے سالار مصطفیٰ کے قدموں میں گر گئی اور رو کر کہنے لگی کہ
معاف کر دیجئے بڑے صاحب، میں نے کچھ نہیں کیا۔ اب آپ ہی بتائیے، آپ مالک لوگ ہو، اگر مجھ جیسی غریب کو پیسوں کی ضرورت ہوگی تو پھر کہاں جائیں گے؟ یہ تو روحان بابا ہیں جنہوں نے مجھے یہ سب کچھ کرنے پر مجبور کیا۔ میں تو انہیں پاگل سمجھتی تھی، مگر یہ تو مجھے اکثر اس طرح کی حرکتیں کر کے پیسے دے دیا کرتے اور میں چپ چاپ لے لیا کرتی۔ سالار مصطفیٰ نے بڑی مشکل سے اپنا غصہ ضبط کر رکھا تھا، ورنہ اس کا دل یہی کہہ رہا تھا کہ اس عورت کا منہ توڑ ڈالے۔ کہنے لگا، دفع ہو جاؤ یہاں سے اور دوبارہ مجھے اس گھر میں دکھائی مت دینا۔ وہ فوراً وہاں سے بھاگ نکلی تھی۔ سالار کا رخ اب روحان کی طرف تھا جو بالکل ہی دیوار میں چھپ چکا تھا۔ جیسے ہی سالار نے اسے کچھ کہنا چاہا، اگلے پل وہ چیخ چیخ کر رونے لگا، رو رو کر کہنے لگا، ماما ماما پلیز مجھے بچائیں، دیکھیں مجھے سالار بھائی مار رہے ہیں، ماما پلیز آئیں، سالار بھائی مجھے ماریں گے، میری جان لے لیں گے، میں نے کچھ نہیں کیا، ان کو بتائیں نا۔ وہ مسلسل رو رہا تھا۔ عارفہ بیگم بھی بیٹے کے رونے کی آواز پر اٹھ کر آ چکی تھی۔ جب انہوں نے سالار کو اسے ڈانٹتے دیکھا تو فوراً روحان کو اپنے سینے سے لگا لیا۔ کہنے لگی، کیا ہوا سالار؟ کیا کہہ رہے ہو چھوٹے بھائی کو؟ تم جانتے تو ہو یہ اب نارمل ہے، اس کا ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے۔ منہ ہی منہ میں بڑبڑا کر کہنے لگا کہ صرف ذہنی توازن ٹھیک نہیں ہے، باقی تو آدھی بات ادھوری چھوڑ چکا تھا۔ پھر کہنے لگا، پوچھئے اس سے یہ صبح صبح ملازمہ کے ساتھ کیا کر رہا تھا؟ نوکرانی کے ساتھ جس طرح کی باتیں کر رہا تھا، مجھے تو شرم آ رہی ہے آپ کو بتاتے ہوئے۔ اور تو اور یہ آپ کے بٹوے سے پیسے چرا کر ان نوکرانیوں کو بھی دیتا رہتا ہے، اور تو اپنے روحان کو دیکھتی رہ گئی۔ پھر کہنے لگا، نہیں نہیں بیٹا، تم ایسا کیسے کہہ سکتے ہو؟ یہ تو معصوم ہے، شاطر اور تیز دماغ تو آج کل کی ملازمائیں ہیں جنہوں نے اسے پھانسنے کی کوشش کی ہوگی۔ فکر مت کرو، میں آج ہی چندہ کو نوکری سے نکال کر قابل اعتماد لڑکی رکھتی ہوں۔ وہ روحان کو وہاں سے لے کر جا چکی تھی۔ سارا دن سالار کا کام پر بھی ایسا ہی گزرا تھا۔ رہ رہ کر روحان کی وہ حرکت یاد آ رہی تھی، اور پھر گزشتہ رات جو کچھ انیسہ نے کیا تھا وہ بھی اسے یاد آ رہا تھا۔ وہ خود کو خود ہی کوستے پر کہنے لگا، واہ سالار مصطفیٰ، زندگی میں پہلی بار تجھے کوئی لڑکی اچھی لگی جو تیری بیوی تھی، تو اس کے ساتھ اپنی زندگی خوش و خرم بتانا چاہتا تھا۔ اس قدر خوبصورت بیوی تو قسمت والوں کو ملتی ہے، مگر جس طرح چاند پر داغ ہوتے ہیں، اسی طرح تیری بیوی بھی کسی طرح تیری امانت میں خیانت کرتی۔ سارا دن بوجھل دماغ کے ساتھ کام کرنے کے بعد وہ گھر لوٹا تھا۔ گھر میں قدم رکھتے ہی اس کی نظر سب سے پہلے کچن سے کام کر کے نکلتی ہوئی انیزہ پر پڑی، جس نے اپنے دوپٹے کو ایک جانب کو کمر پر باندھا ہوا تھا۔ گرمی کی وجہ سے اس کے چہرے اور گردن پر پسینے کی بوندیں ٹمٹما رہی تھی۔ وہ اپنے ہی دھیان میں دوپٹے کے کونے سے پسینہ صاف کرتی کمرے کی طرف جا رہی تھی، جب سالار کی نظر روحان پر پڑی، جس کی آنکھوں میں ایک عجیب سی چمک تھی۔ وہ بظاہر تو ٹی وی پر کارٹون دیکھ رہا تھا، مگر جن نظروں سے وہ انیزہ کا تعاقب کر رہا تھا، سالار کا تو خون کھول اٹھا۔ فوراً انیزہ کو بلند آواز میں پکارا۔ انیزہ نے پلٹ کر اس کی جانب دیکھا تو فوراً دوپٹہ ٹھیک کرتے اس کے پاس آ گئی۔ وہ کہنے لگا، یہ کیا طریقہ ہے؟ آئندہ کے بعد میں تمہیں یوں دوپٹہ گلے میں لے کر گھومتا ہوا نہ دیکھوں، تم سر پر لے کر چلو گی۔ ہاتھ بڑھاتے ہوئے انیزہ نے فوراً سے دوپٹہ سر پر لیا تھا۔ عارفہ بیگم نے یہ سنا تو اگلے ہی پل ہنس پڑی، جو خود بغیر دوپٹے کے گھر میں گھوما کرتی تھی، اس وقت بھی ڈھیلی ڈھالی کرتی اور ٹراؤزر میں موجود تھی۔ ہنس کر چلتے ہوئے سالار کے پاس آئے اور کہنے لگی، کیا سالار بیٹا، کیا ہو گیا ہے؟ تم کب سے روایتی مردوں کی طرح اپنی بیوی پر پابندیاں لگانے لگے؟ سالار مصطفیٰ نے ایک چپتی نظر ان پر ڈالی، پھر کہنے لگا، سمجھائیں اسے اپنی نظروں کے زاویے درست کرے، یہ نہ ہو کہ مجھ سے 2 تھپڑ کھا کر اسے عقل آ جائے۔ عارفہ بیگم کے چہرے پر کئی رنگ آ کر گزر چکے۔ سالار کو دیکھ کر تو روحان فوراً سے اپنے کمرے کی طرف بھاگا تھا۔ وہ وہیں لاؤنج میں بیٹھ کر کچھ دیر عارفہ بیگم سے بات کرتا رہا۔ عارفہ بیگم اس کے سامنے کئی لڑکیوں کی تصویریں رکھ رہی تھی۔ کہنے لگی، بتاؤ بیٹا، تمہیں ان میں سے کون سی لڑکی پسند ہے؟ میرا بیٹا جس لڑکی پر ہاتھ رکھے گا، ایک سے بڑھ کر ایک تمہارے سٹینڈرڈ کی لڑکی ہے، میں تمہاری شادی اس سے کروا دوں گی۔ مگر وہ چپ چاپ ان تصویروں کو دیکھتا رہا، پھر کہنے لگا، میں آپ کو فی الحال اس بارے میں کچھ نہیں کہہ سکتا۔
میں بہت زیادہ تھکا ہوا ہوں، مینٹلی ڈسٹربڈ ہوں۔ جب میں پرسکون ہوا تبھی آپ کو اس بارے میں اپنی رائے دوں گا۔ یہ سن کر عارفہ بیگم بھی تھوڑی مطمئن ہوئی تھی۔ کہنے لگی اچھا، اس کا مطلب اس لڑکی سے سچ مچ تمہارا دل بھر چکا ہے؟ اچھا ہی ہے، اس لڑکی کو اپنی زندگی سے اٹھا کر باہر کرو۔ ویسے بھی اس کا تمہارے نکاح میں ہونا نہ ہونا برابر ہی ہے۔ وہ اپنی ماں کی بات سننے کے بعد سیدھا کمرے میں آیا تھا۔ کمرے میں قدم رکھا تو سامنے فریش ہو کر اپنے بالوں کو باندھے انیسہ کھڑی تھی۔ انیسہ کو دیکھ کر اس نے الماری سے اپنے کپڑے نکالے اور وہ بھی فریش ہو کر باہر آیا تھا۔ اس سے پہلے ہی انیسہ ایک بار پھر کچن میں جاتی، وہ اسے آواز دے کر وہیں پر روک چکا تھا۔ کہنے لگا کیا دیکھا میں نے؟ تمہیں کیا سنائی نہیں دیتا؟ انیسہ ہچکچاتے ہوئے کہنے لگی کیا میں نے تو کچھ نہیں سنا۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر باندھ کر کہنے لگا میں نے تمہیں کہا تھا کہ تم مجھے اپنے اس عاشق کا نام بتاؤ گی جس نے میری غیر موجودگی میں تمہیں تسکین کے لمحات سے نوازا ہے۔ وہ فوراً نظریں پھیر چکی تھی، پھر کہنے لگی میں بار بار آپ کو کہہ رہی ہوں کہ میرے ساتھ اس لہجے میں بات مت کریں، اتنا ہی بولیں جتنا بعد میں آپ ہضم بھی کر سکیں۔ جو سوال آپ مجھ سے پوچھ رہے ہیں یہی سوال اگر جا کر آپ اپنی ماں سے کریں گے تو زیادہ بہتر ہوگا، کیونکہ آپ کی ماں ہی ان سوالات کا بہتر جواب دے سکتی ہے، ٹھیک ہے؟ یہ کہہ کر انیسہ وہاں سے جا چکی تھی اور سالار سوچ میں پڑ چکا تھا کہ آخر اس بارے میں اپنی ماں سے کیسے پوچھے۔ بہرحال اس نے ڈھکے چھپے الفاظ میں اپنی ماں سے جو پوچھا کہ ان 3 سالوں میں انیسہ کتنی بار اپنے مائکے گئی، جواب میں عارفہ بیگم کہنے لگی کہاں گئی؟ اسے تو ہمارے اس بڑے سے گھر کی ایسی عادت پڑ گئی، ایئر کنڈیشنر میں رہتی ہے، بمشکل ان 3 سالوں میں کوئی 8-10 بار ہی اپنے مائکے گئی ہوگی۔ سالار سکندر کہنے لگا نہیں، میرے آنے سے پہلے۔ یہ آخری بار کب گئی تھی؟ عارفہ بیگم پھر سے اپنے منہ میں ڈالتے ہوئے کاجو کہنے لگی ارے اسے تو 5-6 مہینے ہو چکے ہیں، یہ اپنے مائکے گئی ہی نہیں۔ یہ سن کر سالار بھی سوچ میں پڑ چکا تھا، اس کا مطلب وہ جو بھی تھا یہی کا تھا، لیکن کون تھا؟ سالار کے ذہن میں بہت سی کہانیاں بن رہی تھی، مگر وہ ان ساری کڑیوں کو آپس میں ملانے سے پہلے خود ہی بے یقینی سے نفی میں سر ہلا دیتا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا۔ اس روز وہ بغیر بتائے وقت سے پہلے گھر آ چکا تھا، دبے پاؤں قدم رکھتے ہوئے گھر میں داخل ہوا۔ آج اس کی خواہش تھی کہ وہ اپنی ماں کو سرپرائز دے۔ شاید وہ کچن میں موجود تھی، وہ دھیرے دھیرے قدم اٹھاتا ابھی کچن کے دروازے تک پہنچا تھا کہ اندر سے انیسہ کی سسکیوں کی آواز آنے لگی۔ انیسہ سسک سسک کر رو رہی تھی۔ اس کی آواز پر تو سالار مصطفیٰ کے قدم وہیں پر منجمد ہو گئے۔ ایک لمحے کے 1000ویں حصے میں کئی طرح کے منفی سوچیں اس کے ذہن میں آنے لگی۔ تبھی کچن میں ایک آواز گونجی بدبخت کمینی، کیا بتایا ہے تو نے سالار کو؟ بتا مجھے، وہ کیوں کل مجھ سے ساری تفتیش کر رہا تھا؟ تجھے میں نے کتنی دفعہ کہا ہے سالار کے کمرے میں مت جایا کر، کوئی بھی بہانہ لگا، کوئی بھی ڈرامہ کر، لیکن سالار کے کمرے میں مت رہنا۔ تیرے لیے روم خالی کروایا ہے جو رکھا ہے، وہاں کیوں نہیں رہتی؟ کیا کہا ہے تو نے سالار کو جو مجھ سے بار بار تفتیشی انداز میں سوال کر رہا تھا؟ روتے ہوئے انیسہ کی آواز گونجی کہ میں نے ان سے کچھ نہیں کہا، چھوڑے مجھے درد ہو رہا ہے۔ کیا پہلے آپ نے مجھے کم تکلیفیں دی ہیں جو اب میری جان لینا چاہتی ہیں؟ وہ اپنی گردن عارفہ بیگم سے چھڑوا رہی تھی، لیکن اگلے ہی پل عارفہ بیگم نے گرما گرم چمٹا اٹھا کر اس کے ہاتھ پر لگا دیا۔ عارفہ کے اس عمل پر وہ درد سے چلائی تھی، اس کا چلانا سالار سے برداشت نہ ہوا۔ وہ فوراً کچن میں داخل ہو گیا، کہنے لگا ماں یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ جیسے ہی انیسہ نے سالار کو دیکھا تو اگلے ہی پل عارفہ کی گرفت سے خود کو چھڑوا کر وہ فوراً سالار کے پیچھے آ کر چھپی تھی، روتے ہوئے اپنا ہاتھ جھٹکتی ہوئی سالار سے چپک چکی تھی۔ عارفہ بیگم کے تو چہرے کی ہوائیاں اڑ چکی تھی، کہنے لگی کہ سالار بیٹا تم چھوڑو، کچھ نہیں، بس یہ ہم عورتوں کا معاملہ ہے، تم یہ بتا اس لڑکی کو کیسے ٹھکانے لگانا ہے، میں یہ سب دیکھ لوں گی۔ سالار کہنے لگا موم آپ یہاں پر کیا بات کر رہی تھی مجھے بتائیں۔ لیکن عارفہ بیگم کہنے لگی اس نے دال میں نمک زیادہ کر دیا، بس وہی سمجھا رہی تھی کہ مسالہ کیسے ڈالتے ہیں، تم چھوڑو اسے، اس پر دھیان دینے کی ضرورت نہیں۔ لیکن وہ اپنا ہاتھ آگے بڑھا کر اپنے پیچھے انیسہ کو چھپا چکا تھا، کہنے لگا موم میں سب کچھ سن چکا ہوں، ایسی کون سی بات ہے، کون سا راز ہے
جو آپ اسے چھپانے کو کہہ رہی تھی؟ مجھے سچ بتائیں، آپ کو میری قسم۔ انیسا بتاؤ، مجھے کسی سے ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، تمہیں ایک ایک لفظ سچ بتاؤ گی ابھی کے ابھی، ورنہ میں نے گرما گرم کھولتا ہوا پانی تمہارے اوپر انڈیل دینا ہے۔ سالار جس انداز میں بولا تھا انیسا تو سہم چکی تھی، فوراً سچ اگلنے لگی۔ آج سے 3 سال پہلے جو کچھ ہوا تھا وہ کھلی کتاب کی طرح تھا، سب کچھ سالار مصطفیٰ کو بتا رہی تھی۔ روتے ہوئے کہنے لگی، آپ نے مجھے چھوڑ کر جا چکے تھے اور میں آپ کے کمرے میں پھوٹ پھوٹ کر رو رہی تھی۔ یوں ہی نیم دراز بیٹھی تھی جب کمرے میں ایک دم سے اندھیرا چھا گیا اور پھر کمرے میں کسی کی موجودگی کا احساس ہوا۔ مجھے لگا شاید آپ آ چکے ہیں، لیکن میری غلط فہمی تھی۔ کمرے میں کوئی آیا تھا جس نے دھیرے دھیرے میرے قریب آ کر میرے ساتھ کچھ غلط کرنا شروع کر دیا۔ انیسا روتے ہوئے بتا رہی تھی، اس رات موقع پا کر روحان اپنی بھابھی کے کمرے میں داخل ہو چکا تھا۔ اس نے کچھ دیر پہلے اکیلے کمرے میں بیٹھ کر ایک فلم دیکھی تھی جس میں دولہا دلہن شادی کے روز جو کچھ کر رہے تھے وہ سب کچھ دیکھ چکا تھا۔ خود ہی بیٹھ کر سوچتے ہوئے کہنے لگا کہ بھائی تو نئی نویلی دلہن کو چھوڑ کر چلے گئے، اب بھابھی کے ساتھ مجھے ہی یہ سب کچھ کرنا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ سیدھا اپنی بھابھی کے کمرے میں گیا تھا۔ کمرے میں اندھیرا کر کے اس نے زبردستی اس کے ساتھ شراکت کی تھی۔ پہلے تو انیسا یہ سمجھی کہ شاید سالار اس کے ساتھ موجود ہے، لیکن اگلی صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اپنے برابر میں روحان کو لیٹا دیکھ وہ چلائی تھی۔ چلا کر سالار کو آوازیں دینے لگی۔ شور کی آواز سن کر عارفہ بیگم کمرے میں آئی تھی۔ جب روحان کو یوں لیٹے ہوئے دیکھا اور روحان نے روتے ہوئے سب کچھ اپنے منہ سے خود بولا تو عارفہ بیگم کے تو ہوش اڑ چکے تھے۔ الٹا انیسا کو ہی ڈانٹنے لگی کہ چپ کر، کیا تماشا لگا رہی ہے؟ عزت کا جنازہ نکالے گی کیا؟ جو کچھ ہوا اب سو ہوا، خبردار جو تم نے کسی کو بھی بتانے کی کوشش کی، ورنہ چٹھیا سے پکڑ کر تمہیں گھر سے باہر نکال دوں گی، بھیک مانگنے کے قابل بھی نہیں رہے گی۔ تو اپنے گاؤں سے کوسوں دور، اسے تو واپس جانے کے راستے بھی نہیں معلوم تھے۔ ڈری سہمی مجبور وہ اسی گھر میں رہنے لگی تھی۔ روحان سے خود کو بچانے کی بہت کوشش کرتی، لیکن پھر بھی موقع پا کر وہ اس کی عزت کی دھجیاں اڑا دیتا، اور ان سب میں عارفہ بیگم اس کا پورا ساتھ دیتی تھی، کیونکہ انہیں یہ امید تھی کہ سالار اس لڑکی کو کبھی بھی نہیں اپنائے گا۔ یوں ان کے لاڈلے بیٹے کی تو یہ لڑکی کسی کام آئی۔ انیسا نے روتے ہوئے سب کچھ بتایا تو عارفہ بیگم نظریں چرا چکی تھی۔ سالار کا تو بس نہیں چل رہا تھا کہ پورے گھر کو تباہ کر کے رکھ دے۔ اسے اس وقت انیسا پر ترس آیا جس پر وحشت اور درندگی کا مظاہرہ اس کے چھوٹے بھائی روحان نے کیا تھا۔ روحان اس کا سگا بھائی نہیں تھا، بلکہ مرحوم چچا کی اولاد تھی جن کی بیوی انہیں چھوڑ کر بھاگ چکی تھی۔ خود وہ یہ صدمہ برداشت نہ کر پائے اور اس دنیا سے چل بسے۔ روحان پیچھے بچا تھا جسے اب تک سب بالکل سکوں کی طرح چاہتے ہوئے پروان چڑھا رہے تھے، مگر روحان نے تو ہر حد پار کر دی تھی۔ اس کی حرکتیں سالار کو شروع ہی سے ناپسند تھی، اس سے نفرت کے باعث بناتی تھی۔ اس نے انیسا کا ہاتھ پکڑا، کہنے لگا، میں کبھی خواب میں بھی نہیں سوچ سکتا تھا امی کہ آپ اس قدر منفی بھی ہو سکتی ہیں۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی؟ آپ ایک لڑکی کا استعمال کر کے اپنے سگے بیٹے کی بیوی کا جو استعمال کروا رہی ہیں، آپ کو لگتا تھا کہ میں یہ سب کچھ جان کر اسے چھوڑ دوں گا؟ ہرگز نہیں، میں آپ کو کبھی معاف نہیں کروں گا، اور اس پاگل کے ساتھ مجھے آپ کے ساتھ نہیں رہنا۔ اپنا سارا سامان پیک کر کے اس نے انیسا کو اپنے ساتھ لیا تھا اور وہ گھر چھوڑ کر وہاں سے جانے لگا۔ عارفہ بیگم روتے ہوئے بیٹے سے معافی مانگ رہی تھی، مگر اس کے لیے یہ سب کچھ بھلانا اتنا آسان نہیں تھا۔ وہ اپنے فلیٹ میں چلا آیا۔ چند روز بعد اس نے دوبارہ دبئی کے ٹکٹس کروائے اور اپنے ساتھ انیسا کو لے کر ہمیشہ کے لیے دبئی شفٹ ہو گیا۔ کچھ روز میں دونوں ایک دوسرے کو سمجھنے میں لگے تھے۔ دھیرے دھیرے ماضی کو خواب سمجھ کر وہ آگے بڑھنے لگے۔ سالار کے دل میں اس کا وہی مقام واپس لوٹ چکا تھا۔ وہی انیسا بھی تمام تر ماضی کو بھلا کر آگے بڑھنے لگی۔ اس شام جب سالار آفس سے گھر آنے لگا تو بڑے شوخ انداز میں اس نے انیسا کو میسج کیا تھا کہ مائی ڈیئر سویٹ وائف، آج سرخ سوٹ میں تیار رہنا، میں آج رات تمہارے ساتھ محبت کی نماز گزارنا چاہتا ہوں۔ یہ سن کر وہ بھی شرما سی گئی تھی۔ یہ کہہ کر کال بند کر چکی تھی کہ جلدی آئیے گا، میں بھی بڑی بے صبری سے آپ کا انتظار کر رہی ہوں۔ یہ سن کر تو اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ وہ اڑتا ہوا اس تک پہنچ جائے۔ سالار نے جس وقت اپنے گھر میں قدم رکھا تو سامنے اس کی بیوی انیسا
جس قدر بے باک انداز میں اس کا استقبال کرتی ہوئی ملی تھی، ساری تھکاوٹ اس کی منٹوں میں ختم ہو چکی تھی۔ آگے بڑھ کر اس نے اپنی بیوی کو باہوں میں بھرا تھا اور اپنی شدتیں لٹاتے اسے اپنے کمرے کی طرف لے جانے لگا، اور اس کے بعد کمرے میں ان کی محبت بھری آوازیں گونج کر ماحول کو مزید خوبصورت بنا چکی تھیں۔